السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے جی میں بھی خیریت سے ہوں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو رمضان مبارک۔ اور اس مہینے میں اللہ پاک سب کی پریشانیاں، سب کے دکھ، سب بیماروں کو صحت عطا فرمائے۔ جس جس کی جو دعا ہے اللہ پاک سب کی جو جو دعا ہے اللہ پاک سب کی وہ قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ چلیں جی ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو تو میرے چینل پہ نیو ہیں تو سب سے پہلے جا کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ پورے ماہ رمضان کے مہینے میں آپ کو سحر اور افطار اور میرے دن کی جو بھی روٹین ہوگی اور جو بھی اچھی اچھی ریسپیز ہوں گی وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ 2-3 دن بیچ میں ولاگ نہ آنے کی وجہ یہ تھی کہ تھوڑی سی مصروفیت تھی، سبھی گھروں میں ہوگی، ظاہر سی بات ہے، رمضان سٹارٹ ہونے والا تھا تو کوئی نہ کوئی کام، کوئی نہ کوئی مصروفیت سب کے گھروں میں چل ہی رہی تھی۔ میں نے 2 دن پہلے کے یہ مطلب کلپ بنائے تھے، یعنی کل اور پرسوں کے ہیں، تو میں نے کہا چلیں ساتھ آپ کے وہ بھی شیئر کر دیتی ہوں اور میری فرسٹ سحری جو تھی اس کی بھی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو جی یہ اسلام آباد میں تو بھائی کافی دن سے اسی طرح کا موسم چل رہا ہے، بادل وغیرہ ہوتے ہیں اور دوپہر میں دھوپ نکل آتی ہے، بڑا مزے کا اور اچھا سا ویدر ہے۔ مطلب آپ یہ سوچیں کہ مطلب گرمی بھی نہیں ہے اور نہ زیادہ سردی ہے، تو بہت پلیزنٹ سا جو ہے وہ ویدر سٹارٹ ہوا ہے جی۔ یہ اس دن کا ولاگ ہے۔ میں نے صبح صبح باہر گئی تھی، میں نے کہا چلیں بور چلا دیتے ہیں ہم لوگ، اپنا جو نیچے والا جو ٹینک ہے وہ بور کے ساتھ بور چلا کے اسی سے فل کرتے ہیں، ورنہ تو یہاں پہ ہماری سوسائٹی میں ٹینکر وغیرہ ڈلتے ہیں، لیکن بس اللہ کا شکر ہے سردیوں میں اچھا خاصا بور سے پانی آ جاتا ہے تو وہ پھر ہم لوگ ٹینک میں چلا لیتے ہیں۔ لیکن اس دن کیا ہوا کہ شام کے ٹائم پہ میں نے دوبارہ چلایا، اس ٹائم پہ تھوڑا سا شاید شارٹ سرکٹ ہوا ہے یا کیا ہوا ہے، تو وہ بور کی جو موٹر تھی وہ نیچے تک سارا اس کی وائرنگ ساری جو تھی وہ خراب ہو گئی، تو جس کی وجہ سے اچھا خاصا ہم لوگوں کو نقصان جو ہے وہ بھرنا پڑا۔ تقریباً انہوں نے پورا بور کی جو موٹر تھی وہ باہر نکالی۔ بس وہی بتایا نا کہ کچھ نہ کچھ لائف میں چل رہا تھا، تو جس کی وجہ سے میں کچھ خاص جو کلپ وغیرہ وہ نہیں بنا سکی، تو اور بھی گھر میں چھوٹے چھوٹے کام تھے، جس مصروفیت تھی، تو بس پھر میں جو تھی نا وہ بس اللہ کا شکر ہے ٹھیک تو ہو گیا ہے، لیکن یہاں پہ 2200-2500 کا ٹینکر جو ہے وہ ڈال رہا ہے، بہت زیادہ جو ہے پریشانی ہے پانی کی طرف سے۔ سردیوں میں تو ہو جاتی ہے لیکن گرمیوں میں ہوتا ہے کہ پانی کم ہو جاتا ہے، لیکن اس دفعہ دعا ہے اس ماہ رمضان میں ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ پاک گرمیوں میں بھی پانی ایسا ہی رکھے۔ تو وہ جو بور والے آئے تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جون جولائی اگست 3 مہینے میں جو ہے وہ پانی خشک ہو جاتا ہے نیچے، تو جس کی وجہ سے جو ہے ہو سکتا ہے اس دفعہ بھی پانی، ابھی تو ماشاءاللہ سے نان سٹاپ آ رہا ہے۔ تو بس جی پھر میں باہر تھوڑا سا کلیننگ وغیرہ کر کے تو میں اندر آ گئی تھی، اور اندر آتے ہی سب سے پہلے یہ میں مہاتو کو دیکھا، وہ سویا ہوا تھا کیونکہ آج کل اس کی چھٹیاں چل رہی ہیں، رزلٹ نہیں آیا ابھی تک، اس سیچرڈے کو انشاءاللہ آئے گا تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو بس وہ سو رہا تھا، میں بار بار اس کو اٹھا رہی تھی، تو میں نے کہا چلے تب تک میں اپنے جو کام ہے وہ کر لیتی ہوں۔ یہاں پہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ میرا ایگزاسٹ بھی خراب ہو چکا ہوا تھا، مطلب بتایا نا 2-4 کام ایسے تھے، پریشانی بنی ہوئی تھی، سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، ٹائم بھی نہیں لگ رہا تھا، ہسبینڈ کو چھٹی بھی نہیں مل رہی تھی آفس سے کہ کوئی کام مطلب یہ سارے میں کروا سکوں۔ تو بس جی یہاں پہ میں آ گئی تھی، یہ تقریباً پرسوں کا ولاگ ہے۔ تو میں نے پھر صبح صبح کلیننگ کی، اس بیڈ شیٹ کو مطلب اس بیڈ کی جو چادر ہے نا اس کو ٹھیک کرنا نا میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک تو اس کا جو ہے وہ گدا بہت زیادہ جو ہے وہ میٹرس بہت زیادہ ہیوی ہے، اور جب تک اس میٹرس کو باہر نہ نکال کے کریں نا تو بالکل بھی چادر سیٹ نہیں ہوتی ہے، مطلب اوپر والے حصے سے نا بالکل بار بار باہر آ جاتی ہے، تو اس کے لیے مجھے کرنا پڑتا ہے پھر میں ساری چیزیں نیچے پھینک دیتی ہوں۔ نیچے سارا کلین ہی ہوتا ہے کیونکہ نیچے آپ کو پتہ ہی ہے کہ کارپٹ وغیرہ ڈلا ہوا ہے، تو جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ کوئی خاص ڈسٹ نہیں ہوتی ہے، تو پھر میں نیچے جو ہے وہ آرام سے نیچے رضائی اور بلینکٹ ڈال دیتی ہوں۔ مطلب ابھی بھی ایسی سردی ہے کہ رات کو آپ کو یہ دونوں چیزیں ہی لینی پڑتی ہیں۔ خیر جی یہاں پہ میں دوبارہ مہت کو اٹھانے آئی تھی، اور یہاں پہ آج کل میں ونڈو بھی مطلب یہ پردے وغیرہ پیچھے کر دیتی ہوں، دروازے کھول دیتی ہوں، کیونکہ آج کل دل کرتا ہے فریش ایئر جو ہے وہ گھر کے اندر آئے۔
تو بس جی یہ ماہد اٹھ گیا تھا اس ٹائم پہ ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد، یہ میں نے پھر رات کو آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ میں نے اسی دن کا ٹائم ہے جس ٹائم پہ میں نے آپ کو پہلے بتایا بور خراب ہوا تھا، اور بور ٹھیک کرنے کے لیے 3-4 گھنٹے جو تھے وہ لگ گئے تھے۔ تو بس پھر میں نے کہا اب کیونکہ میں آج دھو رہی تھی کپڑے واش کرنے تھے، مجھے تھا کہ شاید آگے بھی کہیں بارش وغیرہ نہ ہو جائے تو میں کپڑے وغیرہ واش کر لیتی ہوں۔ چلیں آج رات کو تو کوئی ایسی سین نہیں تھا، میں نے میں نے دیکھا تھا نیٹ پہ کوئی خاص بارش نہیں بتائی تھی، تو بس یہاں پہ میں نے پھر جلدی جلدی شام کے ٹائم پہ لگائی تھی، اور اس ٹائم پہ مطلب تقریباً 9 بجنے والے تھے جس ٹائم پہ میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ سارے کام ہو گئے، بور بھی ٹھیک ہو گیا، اور یہاں پہ میں بنا رہی تھی چکن پلاؤ۔ اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ پہلے ہی 3-4 دفعہ شیئر کر چکی ہوں، تو اس دفعہ میں آپ کے ساتھ ریسپی تو شیئر نہیں کر رہی، لیکن بس میں نے کہا چلیں چھوٹے سے کلپ بنانے ہیں اپنے ویورز کو دکھانے کے لیے کہ بھائی میری لائف میں آج کل کیا چل رہا ہے، کیا مصروفیت چل رہی ہے۔ تو میں نے بس کہا کہ چلیں آج آپ کے ساتھ یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی شیئر کر لیتے ہیں، اور ساتھ میں اپنی پہلی رمضان کی جو بھی روٹین ہے، کیونکہ میرا یوٹیوب پہ فرسٹ رمضان ہے، تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ میں نے کہا آج آپ کے ساتھ پہلی سحری تو لازمی میں شیئر کروں گی کہ میں اپنے ماہ رمضان کے مہینے کی روٹین کیسے بناتی ہوں۔ آگے تو میں ہر ٹائم کی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن میں نے کہا صرف ابھی آج پہلی سحری ہے تو وہی جو ہے وہ میں شیئر کرتی ہوں۔ تو بس یہ تقریباً مجھے آدھے پونا گھنٹے میں نے کھانا وغیرہ ریڈی کر لیا تھا، تو دم لگ گیا تھا چاولوں کو، تو بس کافی بھوک بھی لگی ہوئی تھی، تو ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ کھایا، اور اس کے بعد پھر میں نے کوئی خاص ویڈیو بنائی۔ یہ نیکسٹ ڈے یعنی کل کا ولاگ ہے، کل چاند دیکھنے مطلب چاند دیکھنا تھا، تو کیونکہ 99% تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ بھائی چاند نظر آ جائے گا۔ تو بس پھر یہاں پہ ماہد ریڈی ہو چکا ہوا تھا، تو وہ آج کل کھیلتا ہے اپنی ویڈیو گیم، کھانا وغیرہ ہم لوگ کھا چکے ہوئے تھے، یہ دوپہر کے 3:30 بجے کا ٹائم تھا۔ تو بس پھر میں نے بھی کپڑے وغیرہ نکال کے پریس کیے، اور میں گئی تھی امی کی طرف۔ میں نے کہا چلیں ہمارے یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ امی میرے پاس ہی رہتی ہیں، تو پھر میں کوئی بھی خاص تہوار آئے تو پھر ان کے پاس لازمی جاتی ہوں مبارک وغیرہ دینے کے لیے، دعائیں لینے کے لیے، کیونکہ کہتے ہیں بزرگوں کی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ پھر آپ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں۔ تو بس پھر میں یہ جو بھی، اور تو ہمارا کوئی قریب میں ریلیٹیو ہے نہیں ہے، تو اگر کوئی اور ہوتا تو ان کے پاس بھی ضرور میں جاتی، لیکن قریب یہی ہیں تو پھر میں انہی کے پاس جو ہے وہ پھر میں جاتی ہوں۔ تو بس یہاں پہ تو تھا، وہ ہم لوگ پھر شام کو گئے تھے، مطلب تقریباً 5-5:30 بجے کے بعد ہی گئے تھے ہم لوگ، اور جیسے ہی ہم لوگ پہنچے تھے مطلب نماز وغیرہ میں نے امی کے گھر پڑھی، تو ساتھ ہی پتہ چل گیا کہ آج روزہ ہے۔ تو بس پھر اس کے بعد تھوڑی دیر وہاں بیٹھے، اور پھر ہم لوگ گھر واپس آ کے، اور پھر تھوڑی دیر آ کے میں تھوڑی سوئی تھی، اور میں تقریباً 2:15 بجے کی جاگ رہی تھی۔ تو ہوتا ہی ہے نا آپ کو، کیونکہ مجھے پتہ ہے میرے گھر میں مجھے اور کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، تو ساری رسپانسبلٹی میری ہے، تو میں بس میری جب آنکھ کھلی نا 2:15 بجے کا ٹائم تھا، اس کے بعد پھر میں نہیں سوئی ہوں۔ تو اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر میں سو جاتی تو پھر مجھے یہ تھا کہ مجھے کون اٹھائے گا، تو بس پھر میں تھوڑا جاگ رہی تھی، تو پہلے وہ ابھی آپ کی عادت نہیں بنی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ آپ کی جو ہے وہ روٹین بنتی ہے، عادت بنتی ہے، تو میں نے کہا پہلے میں اٹھی ہوں تو چلیں کچھ قرآن پاک کی تلاوت کر لیتی ہوں، لیکن ابھی پھر سستی ہو رہی تھی، ایک دم سے بستر چھوڑنے کا دل بھی نہیں کر رہا تھا، اور رات کے اس پہر میں جب آپ میں مطلب سردیوں کی راتیں اور بستر کو چھوڑنا ہو تو یہ کوئی کسی مطلب کہہ لیں کہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو بس پھر آہستہ آہستہ مائنڈ بنایا، تقریباً میں 3:15 بجے اٹھ گئی تھی، کیونکہ آٹا وغیرہ میں نے رات میں ہی گوندھ کے رکھ لیا تھا، یہ تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے آپ کے لیے، برتن وغیرہ بھی، کچن بھی آپ کا صبح میں مطلب سحری میں کلین ہو نا، تو پھر آپ کے لیے سحری بنانا، اور افطاری کے ٹائم پہ بھی کچن کلین ہو تو آپ کے لیے افطاری بنانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی ٹپ ہے، ہمیشہ اس چیز کو جو ہے وہ فالو کیجیے گا کہ آپ اپنا کچن کو جب بھی کچن سے کام کر کے نکلیں تو اپنا کچن کو اچھے سے نیٹ اینڈ کلین کریں، تاکہ نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ آئیں تو آپ کا دل کرے آنے کو۔ تقریباً پھر 3:30 بجے میں مطلب وضو وغیرہ کر کے تو میں نماز وغیرہ پڑھی، میں نے اپنی جو عبادت کرنی تھی تھوڑی دیر وہ کی، اور پھر میں بس یہاں پہ میں شروع ہو گئی تھی آوازیں دینا، کبھی میں ہسبینڈ کے روم مطلب اپنے روم میں جا رہی تھی، کبھی بیٹے کے ان کو اٹھانے جا رہی تھی۔ بس پھر میری نا پورے رمضان میں یہی روٹین ہونی ہے، دونوں کو بار بار آوازیں دینا،
تو کیونکہ آٹا رات کا گوندھا ہوتا تو روٹیاں بڑی مزے کی نرم نرم سی جو ہے وہ بن گئی تھی۔ اگر اسی ٹائم آپ آٹا گوندھ کے اور یہ چیزیں کریں نا تو روٹیاں تھوڑی سی ہارڈ بنتی ہیں اور وہ کھائی بھی نہیں جاتی ہیں۔ تو ہسبینڈ نے رات کو ہی بتا دیا تھا، میں نے سوکھی روٹی کھانی ہے، اور میں نے اپنے لیے اور بیٹے کے لیے پراٹھا بنا لیا تھا۔ تو کیونکہ بیٹا بھی ماشاءاللہ سے تیسرا سال ہے کہ مطلب اس کو تو ویسے 4 سے 5 سال ہو گئے ہیں اس نے روزے شروع کیے ہوئے، لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ 2 سال مطلب تیسرا سال ہے جو وہ مسلسل ایک بھی روزہ نہیں چھوڑتا۔ تو ماشاءاللہ سے 10 سال کے اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے ایسی اولاد سے مجھے نوازا۔ اللہ پاک سب کی ایسی اولاد ہو کہ جو اپنے دین کے ساتھ جو ہے وہ جڑی رہے۔ ماشاءاللہ سے تراویحیں وغیرہ پڑھنے بھی اپنے پاپا کے ساتھ گیا تھا، نماز پڑھنے بھی وہ مطلب مسجد ہی جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہے، میری کوشش ہوتی ہے۔ تو بس یہاں پہ میں نے پیڑے وغیرہ بنا کے رکھ دیے، میں نے کہا تھوڑا سا سیٹ ہو جائے، اور یہاں پہ میں نے ٹیبل لگا دی تھی کیونکہ ہم 3 افراد تو ہوتے ہیں، تو پھر یہ کہ ماہد اپنی جو ہے وہ چیئر لے آتا ہے اور وہ آرام سے بیٹھ کے کھا لیتا ہے، اور ہم دونوں دوسری چیئرز میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں میں ایک دفعہ پھر گئی ہوں کہ کس کس کو مشکل لگتا ہے صبح صبح بچوں کو اٹھانا، اور وہ بھی آج کل مطلب یہ شاید رمضان ایسا ہے کہ جو تھوڑا سا سردیوں میں آیا ہے، ورنہ لاسٹ رمضان میں بھی کمبل وغیرہ یا بلینکٹ ہلکے پھلکے لیے جاتے تھے، رضائی وغیرہ، رضائی سے نکلنا نا بہت مشکل ہوتا ہے، اور میرے لیے مشکل ہوتا ہے، بڑوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو وہ تو پھر بچہ ہے، تو میں بار بار جا رہی تھی، اور پھر میں اسے کہہ رہی تھی بس ٹھیک ہے آپ لوگ سوئے رہیں، میں اکیلی ہی سحری کر کے تو میں سو جاؤں گی۔ تو آئی تھنک یہ سبھی مائیں جو ہے وہ ماہ رمضان کے مہینے میں کرتی ہیں، اور ان کا دل بھی نہیں کرتا کہ کسی کا روزہ چھڑائیں، بس یہ کہ تھوڑی سی بلیک میلنگ کرنی پڑتی ہے بچوں کو کہنے کے لیے۔ تو اس ٹائم پہ ہسبینڈ جو تھے وہ چلے گئے تھے دہی لینے، دہی ہم لوگ فریش ہی اس ٹائم پہ لا کے کھاتے ہیں، مطلب رات کا لا کے رکھا ہوا، اور یہ چیز نہیں کی۔ اچھا میں نے 2-3 دفعہ کی کوشش کی ہے دہی لا کے گھر میں جاگ لگا کے، تو میں نے کہا میرے لیے ایکسٹرا برڈن بن جائے گا، تو ہسبینڈ کہتے ہیں چھوڑیں، مطلب یہاں پہ ہمارے قریب میں شاپ اچھی ہے، مطلب اچھا دہی مل جاتا ہے، تو پھر میں کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے، پھر کیا ضرورت پڑی ہے اتنی ایک اور ایفرٹ، ٹھیک ہے آپ کو فریش اور اچھی چیز بن کو مل جاتی ہے، لیکن یہ کہ آپ کو اپنی لائف کو اتنا جو ہے وہ ٹف نہیں کرنا چاہیے، اور اسپیشلی رمضان میں۔ رمضان سے پہلے ہم لوگ اپنے سارے کام اسی لیے وائنڈ اپ کر لیتے ہیں کہ ہم اس مہینے میں جتنی عبادات کر سکیں، جتنی بھی دعائیں اللہ کی طرف سے برکتیں، رحمتیں، نعمتیں ہم لوگ حاصل کر سکیں وہ کر لیں، کیونکہ پورے سال آپ کا جو ہے نا وہ اسی کے اوپر، یہی آپ کی بنیاد ہے ماہ رمضان کے مہینے میں جو عبادات۔ ویسے تو دعا کا کوئی وقت کوئی مطلب ٹائم نہیں ہے، مطلب کسی ٹائم پہ بھی آپ پورے سال میں کر سکتے ہیں، لیکن یہ سب مہینوں میں سے افضل مہینہ ہے، تو اس مہینے میں پھر آپ کو خاص جو ہے وہ اہتمام کرنا پڑتا ہے، جیسے ہم کسی کے مہمان کے آنے کے اہتمام کرتے ہیں نا، تو یہ بھی ایک مہینہ مہمان کی طرح آتا ہے اور پھر مہمان کی ہی طرح چلا جاتا ہے۔ تو بس یہاں پہ جلدی جلدی پراٹھے بن رہے تھے، 2 پراٹھے بنانے تھے اور 2 سوکھی روٹیاں بنانی تھی، تو کیونکہ ہسبینڈ جو ہے وہ میں بنا لیتی ہوں 2 روٹیاں، سم ٹائم وہ پوری کھا لیتے ہیں اور سم ٹائم وہ چھوڑ بھی دیتے ہیں، تو پھر جو چھوڑ دیتے ہیں پھر میں وہی ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ میں اس کو چھوٹے چھوٹے پیس کر کے تو پانی میں بھگو دیتی ہوں، اور صبح پھر وہ چڑیوں میں ڈال دیتی ہوں، میں ویسٹ نہیں کرتی ہوں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی دعائیں دے دیتی ہیں اور اناج بھی آپ کا ضائع نہیں ہوتا۔ تو بس یہاں پہ لاسٹ پراٹھا بن رہا تھا، تو ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے دوسرے کام بھی چل رہے ہوتے ہیں، ہم لیڈیز کا ایک وقت میں جو ہے وہ 10 اس ٹائم پہ ہاتھ بنے ہوتے ہیں، اور جتنی بھی آپ کوشش کر لو نا جلدی اٹھنے کی اور جلدی کام، لاسٹ مومنٹ میں تو آپ کو یہی لگتا ہے کہ نہیں بس جی ٹائم ہاتھ سے جا رہا ہے، اور یقین کریں مجھے تقریباً ساتھ ساتھ میں اٹھا رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں دوسرے کام بھی دیکھ رہی تھی، برتن لگانا اور ٹیبل لگانا، تو مجھے تقریباً 4:30 ہو گئے تھے، تو میں سوچ رہی تھی کل اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ، کیونکہ آرام سکون سے بندہ کھائے، پھر کھا کے فوراً چائے بھی پینی، پھر پانی بھی پینا، تو وہ مجھے لگا تھوڑا سا آج جو ہے نا مس مینج ہو گیا، حالانکہ میں 2:15 کی جاگ رہی تھی، یہ نہیں کہ میری آنکھ نہیں کھلی، بس وہ کہتے ہیں نا مینج نہیں ہوا، پہلا دن تھا، ہر کسی کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ تو ماہد نے پراٹھے کے ساتھ انڈا کھانا تھا، اور وہ ہمیشہ انڈا پراٹھے کے اوپر رکھوا کے ہی کھاتا ہے، وہ الگ سے پلیٹ میں ڈلوا کے نہیں کھاتا، وہ کہتا ہے مجھے اس کے اوپر ہی رکھ کے دیں، مجھے مزہ آتا ہے، اور وہ ایز یوزول زردی جو ہے وہ بریک کروا کے تو پھر ہی وہ کھاتا ہے۔ تو بس پھر میں نے دہی لیا تھا، دہی میں ہمیشہ رمضان میں کوشش کرتی ہوں کہ اس میں 2 سے 3 بوندیں پانی کی ڈال دوں،
اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو دہی کی تاثیر ہے نا وہ بالکل نارمل ہو جاتی ہے، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ پھر تھوڑا سا مطلب میں نے کہیں سنا تھا کہ دہی کی تاثیر جو ہوتی ہے نا وہ گرم ہوتی ہے، تو اس کو نارمل کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا اس میں پانی ڈالیں نا تو یہ پھر آپ کو تھوڑا ہیوی نہیں لگتا۔ تو بس یہاں پہ ناشتہ بن چکا ہوا تھا، مطلب سحری بن چکی ہوئی تھی، اور میرے ہسبینڈ ساتھ ہیلپ کروا رہے تھے چیزیں سیٹ کرنے کے لیے، اور مہد بھی آ گیا تھا، اور یہاں پہ میں نے چائے اوپر رکھ دی تھی۔ میں نے کہا جتنی دیر تک میں سحری کروں گی اتنی دیر تک چائے بن جائے گی۔ تو آپ لوگوں کی پہلی سحری گئی کیسے گئی؟ دیکھیں 4:30 ہو چکے تھے، 4:35 ہو گئے تھے، تو تقریباً 5 بجنے میں 10 منٹ رہتے تھے، تو ہم لوگوں نے سب کچھ کھا پی لیا تھا، سب کچھ فائنڈ اپ کر لیا تھا۔ میں بس یہاں پہ برش وغیرہ بھی کر کے آ چکی ہوئی تھی۔ وہی میں نے کہا نا، سب کچھ اوپر نیچے ہوا تو یہ انہیلدی ہی ہوتا ہے۔ تو کل سے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں تھوڑا سا جلدی اور چیزیں سٹارٹ کر سکوں، تو تاکہ میرا ایزیلی سارا ہو۔ اچھا، میں ماہ رمضان میں اپنی ٹوٹلی میری روٹین چینج ہو جاتی ہے، اور صبح کی روٹین، کام کرنے کی، کچن کی کلیننگ کی، ساری روٹین میری ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے۔ میری جو آج کی روٹین میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کچن کی ہے، باقی روٹین انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ شروع سے ہی، جب سے مطلب میں نے کچن ہینڈ اوور میں مطلب میں نے کچن سنبھالا ہے، تو جیسے ہی مطلب سحری سے میں فارغ ہوتی ہوں تو میں سب سے پہلے کچن کی کلیننگ، برتن وغیرہ سب واش کر لیتی ہوں۔ اس کے بعد کچن کو اچھے سے کلین کرتی ہوں، یعنی کہ میں افطاری میں اتنی ڈیپ کلیننگ نہیں کرتی ہوں، میں سحری میں جا کے ڈیپ کلیننگ کرتی ہوں۔ سارا دن کچن میں پھر کوئی کام تو ہوتا نہیں ہے، نہ کوئی کوکنگ کرنی ہوتی ہے، پھر جا کے افطاری کی بات آ جاتی ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کچن بالکل نیٹ اینڈ کلین اور ٹائٹلی رہتا ہے۔ اس ٹائم پہ میں جو بھی برتن وغیرہ ہوتے ہیں سب دھو لیتی ہوں، اور کوئی برتن بھی میں ان کی جگہ پہ نہیں رکھتی ہوں، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جب افطاری سے یا ظہر کی نماز کے بعد میں ایک دفعہ اگر کچن میں میرا ٹائم لگ جائے، اگر تو زیادہ برتن ہے تو پھر میں اس ٹائم پہ آ کے سارے برتن اپنی جگہ پہ لگا دیتی ہوں۔ ادروائز یہی ہوتا ہے، پھر مجھے جیسے ٹائم ملتا ہے تو میں برتن لگاتی ہوں، ورنہ یہ کہ اگر گیلے گیلے برتن آپ الماریوں میں لگائیں گے تو اس سے بھی وہ اسمیل بن جاتی ہے۔ تو یہ دیکھ لیں آپ، سحری کے ٹائم پہ میں نے کہا نا میں ڈیلی ڈیپ کلیننگ کرتی ہوں، مطلب کیونکہ آپ کو پتہ ہے آگے فرائی چیزیں بھی ہوں گی، سارا کچھ ہوگا، تو اگر آپ لوگ ڈیپ کلین 5 منٹ بھی نہیں لگے، میرے خیال سے 5 منٹ سے بھی کم کا ٹائم لگے، لیکن یہی کام اگر آپ پینڈنگ پہ چھوڑ دیں گے، اچھا جی میں نے تو ابھی بڑی ڈیپ کلیننگ کی تھی رمضان سے پہلے، تو ابھی تو میرا ہفتہ 10 دن چلے جائیں گے، تو اس ٹائم پہ آپ کا کام تھوڑا سا زیادہ بڑھ جائے گا۔ اچھا، میں نے اس سائڈ پہ بھی سلیب لا کے رکھ دی تھی، آپ کو یہ جو سنک کی کٹنگ ہوتی ہے نا سلیب کی، یہ وہی پیس ہے مجھے، کیونکہ رمضان میں تھوڑی سی زیادہ سپیس چاہیے تھی کٹنگ کی، میں نے یہاں پہ کاؤنٹر اسی لیے کلین کیا تھا کہ میں رمضان میں، آپ کو پتہ ہے جتنی بھی جگہ آپ کے کچن میں ہو نا وہ اتنی کم پڑ جاتی ہے، اور میرا کچن ویسے ہی چھوٹا سا ہے، تو پھر مجھے یہ تھا کہ میں دونوں سائڈوں پہ کٹنگ کرنی ہو، کچھ بھی کام کرنا ہو تو میں ایزیلی کر سکتی ہوں۔ یہ والا میرا جو مطلب سل تھی یہ پرانی تھی، اور باقی جو تھی وہ میری نئی تھی۔ تو یہ تھی میری آج کی روٹین، انشاءاللہ آگے بھی آپ کے ساتھ اچھی سی شیئرنگ کروں گی۔ تھینک یو فار واچنگ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔